تو ان کے ساتھ باقاعدہ شاگردی کا جو ایک تعلق ہے وہ کب قائم ہوا؟ یہ جب 2002-03 میں کچھ زیادہ آنا جانا شروع ہوا. اچھا. میرے خیال میں 90 کی دہائی میں تو میری زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئی، کچھ 2 4 5، کبھی 1.5 سال 2 سال کے وقفے سے، کبھی 3 4 سال کے وقفے سے، لیکن چیزیں میں دیکھتا رہا، اشراق میں دیکھتا رہتا تھا. 2001 میں جب یہ سانحہ ہوا تو اس وقت میرے خیال میں زیادہ فریکوینٹلی آنا شروع ہوا. اور غامدی صاحب ایک دفعہ انہوں نے خود، اچھا 2001 میں ہی غامدی صاحب اور ان کے حلقے کے بعض اہل علم کے والد صاحب کے مابین کچھ موضوعات پہ ایک علمی مباحثہ بھی ہوا تھا، جو اخبارات میں بھی چھپا، اشریعت میں بھی چھپا، شریعہ میں اور اشراق میں بھی چھپا. تو وہ جہاد پرائیویٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس ہو سکتے ہے کہ نہیں، علماء کو مذہبی سیاست میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں چاہیے، اور اس طرح کا کوئی ایک آدھ موضوع. تو اس بحث کے پس منظر میں اور 9/11 کا جو واقعہ، تو غامدی صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں والد صاحب کے آپ سے ملنے کے لیے، ویسے بھی ملتے رہتے تھے وہ، لیکن میں خصوصی ملاقات کے لیے. تو دسمبر میں غامدی صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے. شہزاد سلیم صاحب ساتھ تھے، میرے خیال میں جواد بھائی اور معاذ بھائی بھی ساتھ تھے، اور بھی مجھے اب ذہن میں نہیں. تو 7-8 حضرات کی ایک جماعت تھی. تو ہمارے ہاں بھی کچھ شہر کے 8-10 اہل علم کو ہم نے جمع کیا، اور وہ 1-1.5-2 گھنٹے کی ایک اچھی نشست ہوئی. پھر میں آنا جانا شروع ہوا، اور ڈاکٹر فاروق خان صاحب تھے، تو ان سے بھی شاید المورد میں ہی ملاقات ہوئی ہوگی یا کسی اور حوالے سے. تو 9/11 کے بیک گراؤنڈ میں ایک ادراک تھا، ایک احساس تھا کہ جو مختلف سیاسی مسائل ہیں ان میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جذباتی انداز نظر غالب ہے. تو یہ مسائل کیا ہیں؟ کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، جہاد کا مسئلہ ہے. ان کو ہم تھوڑا تاریخی حوالے سے اور واقعاتی حوالے سے بھی ان کی ایک تفہیم پیش کریں. تو ڈاکٹر فاروق خان صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے کچھ چیزیں بھی ڈیسائیڈ کی، کچھ انہوں نے لکھی، کچھ چند ایک میں نے لکھی. تو اس حوالے سے المورد میں آنا جانا شروع تھوڑا زیادہ ہو گیا. میری تحریریں، غامدی صاحب نے کہا کہ تم چیزیں جو لکھتے ہو تو وہ اشراق کے لیے بھیج دیا کرو. تو 1-1.5-2 سال میری چیزیں بھی چھپتی رہیں. تو اسی میں پھر انہوں نے 2003 میں کسی وقت یہ کہا کہ المورد کے ساتھ آپ باقاعدہ ایک یعنی ریسرچ فیلو کے طور پر آپ وابستہ ہو جائیں. تو میں نے والد صاحب سے مشورہ کیا، ان کا رجحان یہ نہیں تھا. اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ والد صاحب کوئی زبردستی فیصلہ نافذ نہیں کرتے تھے، ان کی طرف سے ایک آزادی حاصل ہوتی تھی. لیکن انہوں نے اپنا ناپسندیدگی یا ڈس اپروول بتا دیا کہ یہ مسائل نہیں ہوگا، اس سے مسائل آگے پیدا ہوں گے. تو لیکن بہرحال میں نے طے کیا، اور پھر میں 2004 سے کے بعد باقاعدہ المورد کی جو رفقا کی ٹیم ہے اس میں شامل ہو گیا. اور یہ وہ مرحلہ تھا جس میں پھر میری تقریباً ہفتہ وار المورد میں وہاں نشست ہوتی تھی، حاضری شروع ہو گئی. 1 دن 2 دن وہاں رہتا تھا. غامدی صاحب کے ساتھ بھی مشترک نشست ہوتی تھی، باقی احباب کے ساتھ بھی گفتگو تبادلہ خیال ہوتا تھا. پھر اسی دوران میں نے کتابیں بھی 2-3 لکھی جو المورد سے شائع ہوئی. صحیح. تو اس دوران جب یہ بہت قربت کا معاملہ ہے اور آپ نے یہ فیصلہ والد صاحب کے بغیر بھی کیا تھا، تو ادھر ریزینٹمنٹ کہیں جاری رہی یا آزادی ہی رہی آپ کو؟ یہ جو اس وقت ایک بیک گراؤنڈ میں ایک ٹینشن برکف شروع ہو چکی تھی، اس کے حوالے سے کچھ کمنٹ کریں. نہیں، ظاہر ہے میرے بارے میں تو یہ تاثر کہ یہ ہماری جو دینی دیوبندی روایت ہے اس سے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے. یہ تو طالب علمی کے زمانے سے ہی واضح ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے بہت سے معاملات میں حنفی اور اہل حدیث کے جو اس میں ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس لیا. مولانا مودودی کے بارے میں جو کچھ پڑھا تو میرا تاثر یہ بنا کہ وہ تنقید زیادتی پر مبنی ہے، تو میں اس کا بھی اظہار
کر دیتا تھا. پھر تصوف سب سے زیادہ مجھے تصوف پر جو تنقید تھی غامدی صاحب کی اس نے متاثر کیا, تو میں اس پہ بھی بات کرتا رہتا تھا. تو کئی حوالوں سے یہ تاثر تو موجود تھا پہلے ہی. وہ پھر جب المورد سے وابستگی ہوئی, غامدی صاحب کے پاس آنا جانا ہوا, تو یہ باتیں بھی ہونے لگیں, کہیں کھل کے کہیں بیک گراؤنڈ میں. تاثر تو ایک موجود تھا, اور اس پر فکر مندی یا آپ ریزنٹمنٹ کہہ لیں یا ڈس اپروول کہہ لیں, یہ تو چل رہا تھا, ہوتا رہتا تھا. لیکن بہرحال میں نے پھر کچھ اس طرح کے دیکھ کے, اور پھر میں نے اصل میں ایک بنیادی طور پر ایک ذہنی طور پر ایک فیصلہ بھی کیا کہ میں نے اب اگر اپنا کوئی تحقیقی تصنیفی کام کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے بہت سے نتائج فکر وہ دیوبندی حلقے میں, دیوبندی روایت میں قابل قبول نہیں ہوں گے. تو آج نہیں تو کل اس سے ایک مسئلہ پیدا ہوگا. میں نے پھر 2006 میں ایک مناسب موقع دیکھ کر, میں اس وقت تک مدرسہ نصرت العلوم میں باقاعدہ تدریس بھی کرتا تھا, میں نے 11 سال وہاں دینی علوم کی تدریس کی ہے. 2006 میں میں نے ماحول کو اور آنے والے وقت کچھ بون چال وغیرہ کو دیکھتے ہوئے تو میں نے پھر مدرسے سے علیحدگی اختیار کر لی. گجرانوالہ میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی موجود تھی, گفٹ یونیورسٹی, جس سے میں آج تک وابستہ ہوں. وہاں ایک تدریس کا موقع آیا تو میں نے اس کو بنیاد بنا کر مدرسے سے یعنی معذرت پیش کی کہ میرے لیے دونوں جگہ پڑھانا مشکل ہے, تو مجھے یہاں سے رخصت دے دیجیے. تو وہ چونکہ میں بر وقت اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑا کانفلکٹ کوئی نہیں آیا, کانفلکٹ آنے سے پہلے میں نے مناسب وقت پر علیحدگی کا فیصلہ کر لیا. تو وہ جو ادارے کے اندر یا حلقے کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہوا وہ تو نہیں ہوا, لیکن ذرا نسبت تو میری خاندانی نسبت بھی, تعلیمی بھی, وہ تو موجود ہے. تو وہ نسبت مختلف ہونے سے یہ ایک نئی جگہ فکری نسبت قائم ہونے کا معاملہ, اس پر ظاہر ہے اس کے بعد سے پچھلے 18 سال 20 سال سے ہم اس پر جو رد عمل ہے بعض دفعہ بڑی ہی پرزور مہم کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے, بعض دفعہ بڑی ہی ایک ناگوار وہ کیمپین بن جاتی ہے. وہ آف اینڈ آن ہم دیکھتے رہتے ہیں, وہ صورتحال ابھی تک قائم ہے.